السلام علیکم دوستو، کتاب ہندوکش اسٹڈی سیریز کے ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید۔ اس سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے رئیس خاندان کے پہلے چشم چراغ شاہ نادر رئیس کی دور حکومت کی بات کی تھی، اور آج ہم بات کریں گے اس کے دوسرے اور تیسرے حکمران جان رئیس اور خان رئیس کے بارے میں۔ شاہ نادر رئیس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جان رئیس نے رئیس ڈائنیسٹی کی تخت سنبھالی۔ جان رئیس جب تخت نشین ہوئے تو اس نے اپنی ریاست کو وسیع کرنے کے لیے والد کی طرح کچھ خاص حکمت عملی نہیں دکھائی، کیونکہ وہ اپنے والد کی طرح اتنا دلیر اور بہادر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبوراً اپنے مقبوضہ علاقوں تک محدود رہے اور اپنی حکومت اپنے ہی علاقوں میں مضبوط کرنے کو ترجیح دی۔ جان رئیس انتظامی امور کو اچھی طرح چلانے کا حامی تھا، جس کے چلتے انہوں نے سمالک حکمران یاری بیگ اور کلاش حکمران کرزنوک سے بھی اچھے اور خوشگوار تعلقات رکھے، اور بالآخر 1356 عیسوی کو وفات پا گئے۔ جان رئیس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا خان رئیس تخت نشین ہوئے۔ وہ اپنے والد کے مقابلے بہت بہادر اور دلیر تھا۔ اس نے نہ صرف طاقت کے زور کا استعمال کیا بلکہ چالاکی سے انتظامی امور کو بھی چلایا۔ اس نے سمالک حکمران یاری بیگ سے بھی اچھے تعلقات رکھے، کیونکہ خان رئیس نہیں چاہتا تھا کہ خون ریزی ہو اور بدلے میں اس کے اپنے ہی آدمی مارے جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاندان جنالی بنی میں ایک شاندار پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا، اور اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے یاری بیگ کو بھی مدعو کیا۔ یاری بیگ نے دعوت قبول کرتے ہوئے اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی، لیکن یاری بیگ کو کیا پتہ تھا کہ یہ دعوت اصل میں اس کی موت کا فرمان ہے، کیونکہ خان رئیس دوستانہ پولو میچ کا جھانسا دے کر یاری بیگ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خان رئیس نے یاری بیگ کے حکومتی امراء کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب یاری بیگ اپنا گھوڑا لے کر خاندان جنالی پہنچا تو خان رئیس نے اس کی استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہاں پہنچنے کے بعد منصوبے کے تحت خان رئیس نے دوستانہ میچ کھیلنے کا کہا تو وہ میدان میں اترے۔ میچ شروع ہونے کے کچھ دیر بعد یاری بیگ کو گھوڑے سے گرا کر قتل کیا گیا، اور اس طرح صفائی کے ساتھ اپنے راستے کے بڑے کانٹے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور کسی کو اس منصوبے کی کانوں کان خبر نہ ہونے دی، اور اس کی موت کو لوگ حد سمجھنے لگے۔ یاری بیگ کے موت کے بعد اس کے مقبوضہ علاقوں پر اور کوئی ایسا حکمران نہیں تھا جو اپنی مضبوط گرفت ان علاقوں پر قائم کر سکے، کیونکہ یاری بیگ کے اپنے ہی حکومت کے اہم شخصیات خان رئیس سے ملے تھے، اور خان رئیس ان لوگوں کی تعاون سے علاقہ مولکھو اور تورکھو میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، اور ان لوگوں کو قتل کروایا جو اس کی حکومت کو قبول نہ کر کے بغاوت کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان رئیس نے یاری بیگ کے خاندان والوں کو ایک ایک کر کے قتل کروایا اور اپنی حکومت کو علاقہ تورکھو اور مولکھو میں بھی مستحکم بنا لی۔ خان رئیس کی حکومت میں زیر تعمیر قلعہ چترال مکمل ہوا، جس کی بنیاد شاہ نادر رئیس نے اپنے دور حکومت میں رکھی تھی۔ 1420 عیسوی میں اس عظیم حکمران کی حکومت کا دورانیہ اس کے موت کے بعد ختم ہوئی، اور رئیس حکومت کی تخت اس کے ایک قریبی رشتہ دار شاہ کرم کو ملی، کیونکہ خان رئیس کا کوئی باقاعدہ وارث نہیں تھا جو اپنی باپ کی جگہ سنبھال سکے۔ شاہ کرم رئیس کی دور حکومت کو انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 میں کور کریں گے۔ شکریہ۔